السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ عربی زبان کو عظیم سعادت حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن کریم اسی زبان میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ جامع، فصاحت و بلاغت اور وسعت رکھنے والی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی زبان کو 3 بنیادوں کی وجہ سے پسند کرو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن مجید عربی میں ہے۔ نمبر 3، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن و حدیث کا سمجھنا فرض ہے، جو کہ عربی زبان میں ہے۔ زبان سیکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ زبان بولنے والوں میں رہا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی سیکھی ہوئی زبان میں اس زبان کو سیکھا جائے۔ انشاءاللہ ہم عربی گرامر کی ابتدائی باتیں اردو زبان کی مدد سے سیکھیں گے۔ اردو میں عربی کے 70% الفاظ موجود ہیں، لہٰذا ہم اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا بہت آسان ہے۔ لیکن ایک زبان سے دوسری زبان میں جب یہ الفاظ جاتے ہیں تو کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ہمیشہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے، پھر ضرورت پڑنے پر اس کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عربی زبان کے قواعد نہایت مشکل ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قواعد بالکل مشکل نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے اس زبان کو سیکھنا اور زیادہ آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 بار فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اگر اس آیت میں ذکر کے معنی یاد کرنا لیے جائیں تو ترجمہ ہوگا، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس کو یاد کرے؟ عربی گرامر کی ضروری قواعد کو سمجھے بغیر قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور دوسروں تک یہ علم پہنچانے کا جذبہ انشاءاللہ ہمارے لیے عربی گرامر سیکھنے کے کام کو آسان بنا دے گا۔ اس کا سیکھنا باعث ثواب بھی ہے اور عبادت بھی۔ انشاءاللہ اس راہ میں جو بھی کوشش ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے گی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عربی گرامر کو سمجھنے میں آسانی فرمائے، خیریت کے ساتھ یہ کورس مکمل فرمائے اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ترجمہ، اے میرے رب آسانی فرما اور مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ مکمل فرما۔ الحمدللہ عربی زبان اردو بولنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلے وہ چیزیں سیکھیں گے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ عربی زبان میں حروف تہجی یعنی الفابیٹس بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربی میں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ انہی کی مدد سے الفاظ اور پھر الفاظ کی مدد سے جملے بنتے ہیں۔ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے۔ ان حروف الہجا کی تعداد میں ایک حرف
حمزہ کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ان حروف الہجا کی ترتیب کو جانتے ہیں، جو کہ اس طرح ہوگی۔ پہلے ہم ان کو اردو میں پڑھیں گے۔ الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طویں، زویں، عین، غین، فے، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہے، واو، یہ۔ آئیے اب ان حروف الہجا کو اردو سے عربی میں تبدیل کرنے کا اصول جانتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ اردو میں اے ساؤنڈ پر ختم ہونے والے حروف کو عربی میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اردو کے حروف تہجی میں جو حروف اے ساؤنڈ پر ختم نہیں ہوتے ان کو عربی میں بھی ویسا ہی پڑھا جائے گا جیسا کہ اردو میں پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً الف کو الف ہی پڑھا جائے گا۔ بے کیونکہ اے ساؤنڈ کے ساتھ ہے، اس کو با یعنی آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تے کو تا، سے کو فا پڑھا جائے گا۔ جیم اے ساؤنڈ پر ختم نہیں ہو رہا، لہذا اس کو عربی میں جیم ہی پڑھا جائے گا۔ ہے کو ہا، خے کو خا پڑھا جائے گا۔ دال، زال کو دال، زال ہی پڑھا جائے گا کیونکہ یہ بھی اے ساؤنڈ پر ختم نہیں ہو رہے۔ رے کو را، زے کو زا پڑھیں گے۔ سین، شین، صاد، ضاد بھی اے ساؤنڈ پر ختم نہیں ہو رہے، لہذا یہ بھی سین، شین، صاد، ضاد ہی پڑھے جائیں گے۔ توئیں کو تو، زوئیں کو ذو پڑھیں گے۔ عین، غین کو عین، غین ہی پڑھا جائے گا۔ فے کو فا پڑھیں گے۔ قاف، کاف، لام، میم، نون بھی قاف، کاف، لام، میم، نون ہی پڑھے جائیں گے۔ ہے کو ہا پڑھیں گے۔ واو کو واو ہی پڑھا جائے گا۔ یہ کو یا پڑھیں گے۔ عربی زبان میں دوسری اہم چیز حرکات ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔